بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، سبھی کو میری جانب سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے شب برات۔ شب برات کی شریعت کے اندر کیا حقیقت ہے، کیا اس کے فضائل ہیں، کیا اس کے برکات ہیں، آج ہمارا یہ موضوع رہے گا۔ دوستو، شب برات کس ماہ کے اندر آتی ہے، کس مہینے کے اندر آتی ہے، کون سی رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جس ماہ کے اندر یہ رات آتی ہے اس مہینے کی بھی شریعت کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر بہت فضیلتیں آئی ہیں، بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح کی بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور شعبان، رمضان کے بعد شعبان کے جتنے روزے رکھتے تھے اتنے روزے رکھتے کسی اور مہینے کے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی بعض دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پورے شعبان المبارک کے روزے رکھتے تھے اور بعض دفعہ آپ آدھے کے رکھتے تھے۔ یعنی بہت رمضان المبارک کے بعد جو سب سے زیادہ آپ عبادت کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے چاند کو اس کو غور سے آپ لوگ دیکھا کرو اور اس کا دھیان رکھا کرو تاکہ رمضان المبارک کی تیاری میں اور رمضان کے روزوں میں فطور اور کوئی خلل نہ پڑے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائے مبارکہ جو منقول ہے وہ اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے تاکہ ہم ان مہینوں کو گزار کر کے بلغنا الی رمضان، ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا، یعنی ہم ان مہینوں کو گزارنے کے بعد رمضان المبارک کی فضیلتوں سے اور اس کے برکات سے مالا مال ہو سکیں۔ یہ دعا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسی مہینے کی یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا۔ فارسی کا یہ لفظ ہے شب کے معنی رات کے آتے ہیں، برات کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں۔ شب برات یعنی چھٹکارے کی رات۔ اب کس چیز سے چھٹکارے کی رات؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک دن آپ نے بستر سے غائب پایا تو آپ تلاش کے لیے نکلی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع قبرستان کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں سمجھی کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، لیکن نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، آج تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے، اور آج اللہ رب العزت اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال۔ یعنی ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر بنو کلب، وہ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ اب بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے تو اس وجہ سے کہا گیا کہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی تعداد کے مطابق برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مقصود یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی اس رات کے اندر بخشش کی جاتی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا حل تدرین ما فی ہذہ اللیلہ، کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات کے اندر اور کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ کیا ہوتا ہے۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ وفی کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ترفع اعمالہم وتنزل ارزاقہم۔ کہ عائشہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں یعنی پورے سال کے اندر کون لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور کن لوگوں کی اس دنیا کے اندر آمد ہوگی، یعنی اس دنیا سے جانے والوں کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کتنے لوگوں کی اموات ہوگی، اور آنے والوں کا بھی یعنی کتنے لوگ آئندہ سال میں پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ اسی رات کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے بندوں کے اعمال اسی رات کے اندر ترفع اعمالہم اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، وتنزل ارزاقہم اور پورے سال کی روزی بندوں کی اسی رات میں طے کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی، تو مفسرین کی ایک جماعت جس میں حضرت اکرمہ وغیرہ ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم کا یہی مطلب ہے، اور لیلہ مبارکہ سے شب برات ہی مراد ہے۔ تو خیر یہ شب برات کے تعلق سے اتنی بڑی فضیلت، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر۔ کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قوموا لیلہا، اس رات میں کھڑے رہو مطلب یعنی عبادتیں کرو، نوافل پڑھو، اذکار کرو، تلاوت وغیرہ کرو، جو بھی انسان کر سکتا ہے وہ کرے۔ قوموا لیلہا کا یہی مطلب ہے۔ وصوموا یومہا، اور اس 15ویں رات کے بعد جو اگلا دن آنے والا ہے صوموا یومہا، اس دن کے اندر آپ روزہ رکھیں۔ کیونکہ اس رات کے اندر کیوں کھڑے رہیں؟ قوموا لیلہا، اس کی وجہ آگے حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو کہا ان اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی غروب شمس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت سماء دنیا، آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ اعلان کراتے ہیں، یہ آواز دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں، الا من مستغفر فاغفر له، کہ کوئی معافی چاہنے والا ہے اپنے گناہوں کی مجھ سے، میں اسے معاف کروں۔ اور کوئی روزی کا طلبگار ہے، کوئی روزی چاہنے والا ہے کہ میں اسے روزی دوں۔ اور کوئی کسی بھی پریشانی میں ہے، الا مبتلا فاعافیہ، کہ کوئی کسی بھی پریشانی میں ہے تو میں اسے اس کی پریشانی سے نکالوں، اسے کوئی بھی اس کو پریشانی ہے تو وہ پریشانی میں اس کی ختم کروں۔ اور اسی طرح سے دیگر اعلانات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، یعنی رات شروع ہوتی ہے غروب شمس سے، اور طلوع فجر یعنی صبح صادق تک یہ معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے نوازشات اور انعامات کا چلتا رہتا ہے۔ تو احادیث کریمہ اور قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے جو چیزیں واضح ہوتی ہیں وہ 3 کام ہیں کہ اس رات کے اندر ہم کو 3 کام کرنے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس رات کے اندر ہم کو عبادتیں کرنی ہیں نفلی،